اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ نماز قائم رکھو۔ نماز افضل العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز کے جہاں پر اخروی بہت فائدے ہیں، اخروی کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں، جہاں پر ہم اور آپ کو نماز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر نماز کو ہم ادا کرتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں۔ یعنی اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی نماز کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چند باتیں جو ہے، چند دنیاوی فائدے میں عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے ہم نماز کی پابندی کر کے ان فائدے کو حاصل کر سکیں۔ پہلا فائدہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی نماز کے اندر یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے، نماز کا پابند بن جاتا ہے، تو نماز جو ہے اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ طاقت، یہ پاور جو ہے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یعنی ہم جس بے حیائی میں، جس برائی میں مبتلا تھے، جب ہم نماز کے پابند بنے، وہ بے حیائی، وہ برائی ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے جو ہے نماز کی برکت سے نکل جائے گی۔ یہ نماز کا دنیاوی فائدہ، یہ نماز کا دنیاوی فائدہ ہے کہ ہم نماز کی برکت سے بے حیائی سے بھی بچ جائیں گے اور برائی سے بھی بچ جائیں گے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بے حیائی سے بچا رہوں، برائی سے بچا رہوں، گناہوں والے کاموں سے بچا رہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ تو میرے مولا نے اپنے محبوب کے امتیوں کو اتنا آسان نسخہ دے دیا کہ اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو
برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بے حیائی سے بھی بچ جاؤ گے، برائی سے بھی بچ جاؤ گے۔ آؤ دوسرا فائدہ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی مشکل آئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے، ہم نماز کی طرف جو ہے رجوع کریں، نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ سے مدد چاہیں تو انشاءاللہ جو ہے غیب سے ہماری مدد ہو۔ مگر ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم اور آپ کا رجحان یہ بن چکا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نماز کی طرف جانے کے بجائے بہت سے لوگ جو ہے غلط سلط منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے دھاگا باندھنا۔ بہت سارے مزاروں پر لوگ جا کر دھاگا باندھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، اس طریقے کے لوگ خرافات کرنے لگتے ہیں، جو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا کے سامنے جب بھی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی تو میرے آقا نے فوراً جو ہے نماز کے ذریعے سے مدد رب سے طلب کی ہے۔ اور یہی حکم اللہ نے ہم اور آپ کو بھی دیا کہ ہم اور آپ کے سامنے بھی جب کوئی مدد، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو ہم اور آپ کو یہی حکم ہے کہ ہم بھی نماز کی طرف آ جائیں، یعنی نماز ادا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور نماز کے ذریعے سے جو ہے رب سے مدد طلب کریں۔ اور میرا مولا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے مولا کی ضرور جو ہے غیب سے مدد آئے گی، غیب سے مدد آئے گی۔ اس لیے اگر ہم منت کی طرف جو ہے رجحان کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اور آپ کو شریعت کا دامن تھام کر جو ہے منت ماننی چاہیے کہ شریعت نے کن منتوں کا حکم دیا ہے اور کن منتوں کا حکم نہیں دیا ہے۔ مگر لوگ آسانی کے لیے جو ہے منت کا سہارا تو لیتے ہیں مگر نماز کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، منت بھی مانی جائے مگر جو ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور نماز کی بھی پابندی کی جائے تاکہ اللہ کی مدد جو ہے غیب سے آ جائے۔ اور تیسرا فائدہ دیکھیں، جو لوگ کامیاب ہیں یعنی جو مومن کامیاب ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، ان کی پہچان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی وہی شخص، وہی مومن کامیاب ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن جو ہے کامیاب ہے۔ کہاں پر کامیاب ہے؟ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب رہے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ یہی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، جو ہماری مسجدوں سے 5 وقتہ اذان ہوتی ہے اس میں ایک جملہ جو ہے، ایک لفظ جو ہے پکارا جاتا ہے حیا علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف،
حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز جو ہے یہ کامیابی کا ٹکٹ ہے، نماز کامیابی کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے مومن کو جو ہے مسجد میں اس الفاظ کے ساتھ حیا علی الفلاح کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ کامیابی کا ٹکٹ ہے۔ اگر تم نے جو ہے نماز کے دامن کو تھام لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہی مومن کامیاب ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے مسلمان ناکام نظر آتے ہیں، کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں جو ہے آج مسلمان ناکامیاب نظر آتا ہے، کسی بھی میدان میں جو ہے مسلمان کامیاب نہیں نظر آتا، چاہے اس کا اپنا معاملہ ہو چاہے اور کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں جو ہے آج کا مسلمان ناکامیاب ہے۔ کیوں؟ جب ہم اپنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہے، تو میرے مولا نے تو یہ فرمایا ہے کہ کامیابی جو رکھی گئی ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے، تو ہم نماز کو چھوڑ کر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، بلندی چاہیے، عظمت چاہیے، تو ہم اور آپ کو نماز کا دامن تھامنا پڑے گا، نماز کا دامن تھامنا پڑے گا، تب تو جو ہے ہم اور آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ چوتھا فائدہ دیکھیں، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ یعنی میرے آقا کے ظاہری زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ میرے آقا کے پیچھے جو ہے مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز پڑھا کرتا تھا، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ یعنی جو بڑے گناہ ہیں اس کو بھی کیا کرتا تھا، نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، یعنی میرے آقا کو بتایا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن جو ہے اسے ان باتوں سے روک دیں گے، یعنی وہ جو نماز ادا کر رہا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ والے کام بھی کر رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز کی برکت سے جو ہے ایک دن وہ جو ہے تمام گناہ والے کام کو چھوڑ دے گا، تمام گناہ والے کام کو چھوڑ دے گا۔ اور جب کچھ عرصہ گزرا تو صحابہ کرام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہی شخص جو کل تک نماز بھی پڑھتا تھا اور گناہ والے کام بھی کرتا تھا، اس نے جو ہے توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی پھر دوبارہ جو ہے وہ گناہ والے کام کی طرف نہیں گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر ایسی طاقت و قوت ہے کہ نماز جو ہے گناہ صغیرہ بھی چھڑاتی ہے اور گناہ کبیرہ بھی چھڑاتی ہے، اور مومن کو جو ہے توبہ کی توفیق بھی دلاتی ہے، مومن کو توبہ کی توفیق بھی دلاتی ہے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کر دیتی ہے، انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ مومن کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا پھرنا سب کچھ جو ہے نماز کی برکت سے بدل جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو بے حیائی سے بھی بچ جاتے ہیں، برے کاموں سے بھی بچ جاتے ہیں،
گناہ والے کاموں سے بھی ہم رک جاتے ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ سچی توبہ جو ہے جس مومن کو، جس انسان کو مل گئی تو میرے مسلمان بھائیوں سمجھو کہ اسے دنیا کے اندر ہی معراج ہو گئی، اسے دنیا کے اندر ہی معراج ہو گئی، کیونکہ سچی توبہ میرے رب، میرے مولا کے فضل سے ملتی ہے۔ ہر انسان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے اسی کو جو ہے سچی توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اسی کو سچی توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں نماز کے دامن کو جو ہے ضرور تھامیں۔ اور پانچواں فائدہ دیکھیں، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میں نماز پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے کے بعد حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کے اندر شفا ہے۔ اب اگر کسی کو شفا چاہیے، کسی کو بیماریوں سے چھٹکارا چاہیے، کسی کو ہر معاملے میں آسانی چاہیے تو وہ نماز پڑھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کے اندر شفا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، وہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے اتنے عرصے سے نماز پڑھتا ہے، اتنے وقت سے نماز پڑھتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس میں جو ہے نماز کا قصور نہیں ہے، نماز کا قصور نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا نے یا میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا، بلکہ نماز ادا کرنے میں ہم اور آپ کا قصور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ہم نماز کے اندر کوئی غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے اس لائق نہیں ہوتی کہ ہمیں برائیوں سے روک سکے، ہمیں گناہوں سے روک سکے۔ اس لیے ہم کو اپنی نماز کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم شرائط نماز کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر جو واجبات ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی نماز کا جائزہ لے کر اچھے طریقے سے